بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اور سامعین۔ ابھی میں اپنا ایک پروگرام پاک افگوئی مکئی چارہ کی کاشت وہ دیکھ رہا تھا، تو اس کے نیچے بہت اچھے کامنٹس لوگوں کے وہ دیکھنے کو ملے۔ ان میں ایک کامنٹ بلکہ ایک فرمائش کہہ لیں، شہزاد پٹافی یہ لکھتے ہیں کہ سر کائنڈلی روڈس گراس پر کوئی پروگرام کریں۔ تو شہزاد پٹافی صاحب، آپ کی وساطت سے بہت سارے کسان بھائیوں اور خصوصاً وہ حضرات جن کی زمینیں کلراٹھی ہیں یا شور زدہ ہیں، ان کے لیے بھی ایک مفید پروگرام سمجھتا ہوں۔ یہ بہت مجھے خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے اس کی فرمائش کی۔ تو شہزاد پٹافی صاحب، یہ روڈس گراس یہ تو عام نام ہے نا اس کا۔ اگر کوئی یہ پروگرام کوئی اسٹوڈنٹ دیکھ رہا ہے یا سن رہا ہے تو اس کے لیے میں گزارش کروں کہ اس کا ٹیکنیکل نام ہوتا ہے کلورس گیانا۔ کلورس گیانا اور آتھر ہیں کانتھ۔ یہ پویسی فیملی ہے، اس سے یہ بلانگ کرتا ہے یہ پودا۔ یہ ایک سمجھیں کہ ایک دائمی قسم کا گھاس ہے، اور یہ بڑی زبردست طریقے سے جو یہ گرو کرتا ہے نا، تو یہ زیادہ تر فورج کے لیے، یہ چرائی کے لیے جو جانور ہیں ان کے لیے یہ استعمال میں یہ آتا ہے۔ اور بہت سارے لوگ تو خیر سائل ایروژن جو زمین کو کٹاؤ سے محفوظ کرنے کے لیے بھی اس کو وہ اگاتے ہیں، لیکن یہ زیادہ تر یہ چرائی کے لیے یا پھر اس کا ہے بنتا ہے۔ ہے کہتے ہیں یا خشک گھاس جو ان کو گھوڑوں کو یا مختلف گدھوں کو یا دوسرے جانوروں کو یہ کھلائی جاتی ہے۔ یہ بہت عمدہ قسم کی اس کی خشک چارہ بنتا ہے اس کا، یہ روڈس گراس کا۔ اور روڈ گراس خاص طور پہ اس میں جو صفات ہیں یہ میں آپ کو بتاؤں۔ ایک تو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ ٹوٹلی بہت زیادہ سالٹ ٹالرنٹ ہے، یعنی بہت زیادہ خوشی سے گرو کرتا ہے نمک والی یا کلراٹھی زمین پہ نہیں۔ یہ ماڈریٹلی ہم اس کو ٹالرنٹ کہتے ہیں۔ یہ کوئی بس یہ سمجھیں کہ یہ ٹالریٹ کرتا ہے، لیکن درمیانہ سا یہ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ٹالرنٹ ہے سالٹ زمینوں کا، جو کلراٹھی زمینیں ہیں ان میں۔ اور یہ ہے اس کو یہ خاصا قدآور بھی ہو جاتا ہے، اور 1 میٹر تک تو نارملی ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ گرو کرتے ہیں، اور 1 میٹر تک اس کا کافی اچھی طریقے سے یہ گرو کر جاتا ہے۔ اور جب یہ چھوٹا ہوتا ہے نا، پھر تو یہ پیلیٹیبل ہوتا ہے کھانے کے، اور ہاضمہ بھی ہضم کرتے ہیں جانور بڑے آسانی سے۔ لیکن جب بڑا ہو جاتا ہے نا، تو پھر یہ اس کو جانوروں کو ہضم کرنے میں تھوڑی دقت پیش آتی ہے۔ تو لیکن اس کو ہے بنا لیں، کاٹ کے اس کو خشک کر کے پھر وہ کریں گے تو وہ زبردست وہ ہے اس کا بنتا ہے۔ خشک چارہ یہ بنانے کے بہت کامیابی سے یہ سمجھ لیں لوگ استعمال کر رہے ہیں۔
اور میں نے دیکھا یہ نہیں ہے عمان میں اس کو لوگ گرو کرتے ہیں، اور وہ جو سالٹش واٹر ہے اس کے ساتھ سپرنکل کرتے ہیں، وہ باقاعدہ سپرنکلر کے ساتھ، نہیں جیسے فوارہ نہیں ہوتا وہ جو چلاتے ہیں، تو وہ فوارے سے ماڈریٹلی کوئی جو سیلائن واٹر ہوتا ہے نا، جو نمکین کھارا پانی جس کو کہتے ہیں، کھارے پانی کا وہ اس سے اس کی آبپاشی کرتے ہیں، اور ٹھیک ٹھاک وہ اس سے گرو کر رہے ہیں۔ اور اس کا البتہ یہ بیج سے بھی اگایا جاتا ہے، اور یہ عام چھوٹے چھوٹے جس طرح جڑیں ہوتی ہیں ان سے بھی یہ اگاتے ہیں، لیکن زیادہ تر جو بیج سے اگایا جاتا ہے نا، وہ 1 ہیکٹر، وہ کہتے ہیں 2.4 ایکڑ، 2.4 ایکڑ کا 1 ہیکٹر بنتا ہے، اور 1 ہیکٹر میں آپ اندازہ لگا لیں کو 6 کلو گرام بیج استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی سمجھ لیں کہ 2.5 کلو گرام فی ایکڑ، یہ یا 2.5 سے 2.75 کلو گرام تک، 2.5 کلو گرام یہ سمجھ لیں، 2.5 کلو گرام اس کا بیج استعمال ہوتا ہے 1 ایکڑ کے لیے۔ اور میں جب پڑھ رہا تھا اس کے بارے میں تو یہ مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ چونکہ چھوٹا بیج ہوتا ہے نا، تو بیج اتنا باریک ہوتا ہے اس کا کہ 1 ایکڑ میں کوئی 30 لاکھ بیج ہوتے ہیں ان کی تعداد، تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ کتنا یہ باریک ہے۔ اسی لیے جب پھر اس کو عام طور پر تو یہ چھٹا کیا جاتا ہے، لیکن جو ڈرل سے کرتے ہیں نا، تو ڈرل میں سیدھا تو ڈرل میں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ کریں، تو ڈرل میں جب اس کو کیا جاتا ہے تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ رائس ہسک، یہ جو جس کو پھک کہتے ہیں ہم لوگ، پھک کے ساتھ یا سا ڈسٹ، یہ برادہ جو ہے وہ یہ اس کے ساتھ، یا جو کیا اس کو کہیں گے، یہ راکھ میں ملا کے، لیکن زیادہ تر یہ پھک میں ملا کے اس کو پھر ڈرل کرتے ہیں، تو یہ اس کا بونے کا طریقہ ہے۔ اور جب جہاں پانی کی آپش کی جاتی ہے تو وہاں نائٹروجن اور فاسفورس فرٹیلائزر کو یہ بہت اچھی رسپانس دیتا ہے۔ اگر آپ 1 ایکڑ میں آدھا بوری بھی نائٹروجن کی یا یوریا کی بجائے امونیم نائٹریٹ استعمال کر لیں، اور سنگل سپر فاسفیٹ کی 1 بوری یا 2 بوریاں، 2 بیگ وہ استعمال 1 ایکڑ میں کر لیں، تو بہت اچھے ریزلٹس آپ کو ملیں گے۔ اور یہ پاکستان میں ہمارے لوگوں نے کافی اس پہ بھی تجربہ کیا ہے۔ ہمارے خاص طور پہ میرے استاد تھے ڈاکٹر ریاض قریشی صاحب، وہ اور اسی طرح ان کے ساتھ ہوتے تھے ایک انگریز تھے، بارٹ لینارڈ، وہ ان لوگوں نے بھی کافی کام کیا۔ تو زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں سائل سائنٹسٹ، بہت معروف ہمارے سائل سائنٹسٹ، اور وائس چانسلر بھی رہے ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد کے، ڈاکٹر ریاض قریشی نے اس پہ کافی کام کیا۔ تو انہوں نے 1993 میں مجھے یاد ہے کہ انہوں نے کوئی اس سے 1 ہیکٹر میں کوئی 7.5 ٹن خشک جو ہے نا وہ انہوں ڈرائی میٹر جس کو کہیں گے، ڈرائی میٹر ییلڈ، وہ انہوں نے 7.5 ٹن فی ہیکٹر وہ انہوں نے حاصل کی۔ اور یہ سعودی عربیہ میں بھی اس کو لوگ گرو کر رہے ہیں سیلائن سائلز پر، اور اسی طرح میں نے آپ کو جیسے بتایا عمان میں
وہ تو خیر وہ بھی کامیابی سے اس کو کاسٹ کر رہے ہیں. البتہ ہمارے پاکستان میں اس کی ابھی بہت ضرورت ہے کہ اس کو ترویج دی جائے، خاص طور پہ جو کلراٹھی زمینیں ہیں، یہاں کھارا پانی ہے، کھارے پانی کا بہترین استعمال کیا جا سکتا ہے. اس ایسی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، فصلیں ہیں جن کو گرو کیا جا سکتا ہے جو کہ سالٹ ٹالرنٹ ہے. یہ سالٹ ٹالرنٹ گراسز میں آتا ہے. میں انشاءاللہ تعالیٰ آگے کسی اور پروگرامز میں بھی مختلف اور کیا اور چیزیں ہو سکتی ہیں جو کلراٹھی زمینوں میں یا جو کھارا پانی ہے اس کا بہتر استعمال کر کے ہم کیسے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ شہزاد پٹافی صاحب آپ کی فرمائش وہ میں نے کافی حد تک پوری کر دی. اگر پھر بھی تشنگی رہ جائے تو پلیز آپ یو فیل فری ٹو رائٹ. تو آپ کوئی لکھیں، اور جو طلباء اور طالبات ایسے کویسچنز کریں میں اپریشیٹ کرتا ہوں. اور ایسی چیزیں جو ہو سکتا ہے کہ میں میری نظر سے نہ گزری ہوں اور میں نے ابھی تک حالانکہ یوٹیوب پہ میرے 2100 پروگرامز ہیں، اور اسی طرح اب میرا خیال ہے ڈیلی موشن پہ بھی 300 کے لگ بھگ تو بہت جلد ہو جائیں گے، اور اسی طرح میں اب فیس بک پہ بھی کر رہا ہوں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس سے استفادہ کریں. تو آپ دعاؤں میں یاد رکھیں. اور اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں ایک حدیث مبارک پر. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو. اسی کے ساتھ ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ کو اجازت دیں. فی امان اللہ.